کلپ نمبر 902۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 75 سے 76 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں میں مثلا حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم علیہ السلام۔ شان نزول، یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے۔ سید المرسلین علیہ السلام پر رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لیے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نبوت و رسالت کا منصب ختم فرما دیا ہے۔ لہٰذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے امور کو بھی۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کا بھی علم رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔